کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جو باتیں دانائی سمجھا نہیں پاتی ہے وہ معصومیت سمجھا دیتی ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ آب حیات ایک کتاب ہے، پاکستان کے مشہور رائٹر عمیر احمد کی لکھی ہوئی ہے. اس میں جب آپ کتابوں کو پڑھتے ہیں یا جب کسی بھی چیز کو پڑھتے ہیں، یا ناول ہے یا داستان ہے، یا آپ افسانوں کو پڑھتے ہیں، شارٹ سٹوری کو پڑھتے ہیں، یا فلمز دیکھتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ دیکھتی ہے، جو چیز آپ کو اس چیز کی طرف کھینچتی ہے وہ کہانی ہوتی ہے اور کردار ہوتے ہیں. کردار اس میں کیسا رول ادا کرتا ہے. لیکن اگر کہانی اچھی نہیں ہو اور کہانی میں کوئی ٹوسٹ نہ ہو، کوئی کمپلیکسٹیز نہیں ہو، یا کہانی میں ایسی دار نہیں ہو جو آپ کو اپنی طرف کھینچے نہیں، تو کہانی نہیں بنتی. اس کتاب کو میں جب پڑھ رہا تھا تو وہ ایک لمحہ نہیں تھا کہ جب میں اس کتاب سے بھٹک گیا ہوں. اردو کی بات الگ ہے، اردو ان کی وراثت ہے. اردو کے ہر ایک لفظ میں وہ گہرائی ہے اور پڑھنے والا بالکل محظوظ اور اس میں ڈوب جاتا ہے. اب یہاں بات آتی ہے جو کہ کہانی ہے. اس کتاب میں سود کی بات ہوتی ہے کہ سود ایک لعنت ہے، لیکن کہانی کی صورت میں بتایا گیا ہے. یہاں پہ دو میاں بیوی کی کہانی ہے، سالار سکندر اور امامہ کی. سالار سکندر ایک بڑے بزنس مین ہے، بہت بڑے آئی کیو لیول کے ہے، دنیا کے بڑے ادارے کے فائنانشیل بزنس مین. اور امامہ ایک ڈاکٹر ہے لیکن اسلام کی پرکھ ہے. سالار حفظ قرآن بھی ہے، لیکن یہاں پہ اس کو ایک بیماری لاحق ہوتی ہے ان سالوں میں، حالانکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اسلام پہ رہتے ہوئے حفظ قرآن کو سود کے پیسوں عیال کو رکھی کو پال رہے ہیں. لیکن جب وہ بیماری میں مبتلا ہوا، جو امام اس کو بار بار سمجھا رہی تھی کسی اشاروں سے. لیکن اب یہ بات یہاں آتی ہے کہ وہ ان کا جو بیٹا جو اس کی تربیت ہوئی، کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ اگر اولاد کی تربیت ہے وہ بڑوں کو بھی پیچھا کر دیتے ہیں. تو یہاں کہانی یہی ہے. چونکہ ماں پریشان ہے اپنے شوہر کے لیے، کیونکہ زندگی میں جو بھی سرمایہ تھا اس کا شوہر ہے، کیونکہ بہت ساری کہانی جب آئیں گے تو تکلیفیں اٹھائی ہے اس کے لیے، اور اس کا ایک واحد جو شخص تھا اس دنیا میں اس کا شوہر تھا اور یہ بچے تھے. وہ پریشان تھی، کام کر رہی تھی. یہی پریشانی تھی کہ اب میرے شوہر کے پاس زندگی بہت کم ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہے، آج ہوگا خیر کل نہیں ہوگا. تو وہی وسوسوں سے گزر رہی تھی. اب وہ اپنے بیٹے سے پوچھ رہی ہے، اپنے بیٹے سے کام میں لگی ہوئی ہے. تو بیٹا بالکل سنجیدہ ہے، 10 سال کا بچہ، لیکن اتنی ذہانت کا مالک، اتنا ہوشیار اور سلیس بچہ ہے، اس کی طرف دیکھ رہا. اس سے پوچھیے کہ بیٹا آپ نے قرآن میں ابھی تک کیا سیکھا ہے؟ اسے بول رہی ہے کہ آپ کو قرآن میں سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ وہ اسے بولتا ہے کہ مجھے کیا چیز سب سے امپورٹنٹ لگتی ہے قرآن پاک میں؟ وہ ہے ہوپ، امید. وہ ماں اس کا چہرہ دیکھتی ہے. وہ اسے کہتے ہیں کہ دیکھیں ماما،